اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مبارک موقع پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کے علاوہ تو الحمدللہ سلسلہ چلتے ہی رہتا ہے اس حاضری کا۔ چونکہ وقت تفصیلی گفتگو کا نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے 7-8 منٹ۔ یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو معجزہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہے، اور یہ معجزہ وہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو جس زبان میں نازل کیا، وہ زبان مکے والوں کے لیے اجنبی زبان نہیں تھی، یہی عربی تھی جس زبان میں مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سنا سنا کر سلا رہی تھیں، یہی عربی زبان تھی جس میں ایک دوست اپنے دوست سے گفتگو کر رہا تھا، بازار میں یہی زبان بولی جا رہی تھی، گھروں میں یہی زبان بولی جا رہی تھی، عرب صحرائی اسی زبان کا استعمال کر رہے تھے، یہی الفاظ تھیں، یہی محاورے تھے۔ لیکن جب یہ زبان گھروں میں بولی جا رہی تھی، بازاروں میں بولی جا رہی تھی، تو نہ اس کا نام نور تھا، نہ اس کا نام شفا تھا، نہ اس کا نام ہدایت تھا، نہ اس کا نام زندگی تھا، نہ اس کا نام حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ جب تک یہاں رہے، الفاظ کی شکل میں رہے، لیکن یہی الفاظ جب ادھر سے آ گئے تو اسی کا نام نور پڑ گیا، اسی کا نام ہدایت پڑ گیا، اسی کا نام قرآن پڑ گیا، اسی کا نام شفا پڑ گیا، اسی کا نام معجزہ پڑ گیا۔ تو جب الفاظ ادھر سے آئیں تو وہ معجزہ ہو جائیں، وہ شفاعت ہو جائیں، وہ نور ہو جائیں، وہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہو جائے۔ تو جس کے قلب پر اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی پوری زندگی بھی معجزہ ہونی چاہیے، اس کی پوری حیات بھی نور ہونا چاہیے، وہ بھی ابتدا سے انتہا تک ہدایت ہی ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سال میں ایک موسم آتا ہے، اس موسم کو بہار کہتے ہیں۔ یہ قرآن دلوں کی بہار کا موسم ہے، اور اسی ماہ رمضان میں پروردگار عالم نے امت پر یہ احسان کیا کہ اس نے اسی ماہ رمضان میں قرآن ناطق کا نزول بھی فرمایا، اور اسی ماہ رمضان میں قرآن صامت کا نزول بھی فرمایا، تاکہ ایک طرف تمہاری زندگی میں قرآن ناطق رہے، تاکہ اس کی آیات سے، اس کے فرمان سے، ان کے سوروں سے تم اپنی زندگی کو سنوار سکو، اور دوسری طرف اسی ماہ رمضان میں پروردگار عالم نے قرآن ناطق کی شکل میں امام حسن کو بھیجا۔ یعنی ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف امام حسن ہے، کہ قرآن کے فرمان کو دیکھتے جاؤ اور امام حسن کے عمل کو قرآن سے ملاتے جاؤ۔ جو قرآن کہے گا وہ حسن کریں گے، جو حسن کریں گے قرآن اسی کا حکم دے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزوں، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوا ہر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے، اور یقیناً محسوس کرے گا کہ یہ ماہ رمضان ایسا انقلابی مہینہ ہے
کہ یہ انقلاب ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے کسی مہینے میں آپ محسوس نہیں کریں گے. خدا نہ خواستہ کوئی انسان نماز کا منکر نہیں ہے، لیکن نماز میں سستی کرتا ہے. 11 مہینے وہ نماز میں سستی کر لے گا، لیکن ماہ رمضان میں جو انقلاب انسان کے روح کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ جو کل تک نماز کو سبک سمجھ رہا تھا، ہلکا سمجھ رہا تھا، وقت پہ ادا نہیں کر رہا تھا، وہ بھی کم از کم ماہ رمضان میں اسے یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ نمازوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ دعاؤں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور جس نے سال بھر ایک سورے پڑھنے کی جسے توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ ماہ رمضان کا انقلاب ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جسے یہ توفیق حاصل نہ ہو کہ کم از کم 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے ایسا نہیں ہے کہ جس کی تلاوت وہ اس ماہ رمضان میں نہیں کرتا ہو. تو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو انسان کے جسم میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے، انسان کی روح میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. اور عزیزو، میں آپ حضرات کو بار بار صاحب مبارکباد کہتا ہوں اور آپ مستحق ہیں اس مبارکبادی کے، اور ہماری یہ انتظامیہ مستحق ہے اس مبارکبادی کے کہ جو سال بھر ہمارے اور آپ کے لیے ہر پروگرام کے موقعوں پہ دونوں طرح کی غذاؤں کا استعمال کرتی ہے. یہ روحانی غذا بھی فراہم کرتے ہیں اور یہ جسمانی غذا بھی فراہم کرتے ہیں. لہٰذا خاص کر میں گزارش کروں گا ان والدین سے، ان پیرنٹس سے کہ جن کے بچے ان مدرسوں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، خدا کے لیے اس سلسلے میں آپ اپنا تعاون دیں. کیونکہ بہت ساری کوتاہیوں کے وجہ سے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، ہمارے پاس اور دوسرے ایسے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ ہم معلوم کر سکیں کہ آخر علم دین حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس زندگی میں صرف 2 دن ہیں، صرف 2 دن اگر تمہاری زندگی میں ہے تو ایک دن کو مختص کر دو علم دین حاصل کرنے کے لیے. ایک دن کو مختص کر دو علم دین حاصل کرنے کے لیے. عزیزو، آج جو اس دنیا نے ترقی کی ہے تو اس ترقی کا جو بیسک سبب ہے اور بیسک وجہ ہے اور جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وقت کو اور ڈسٹینس کو کور کر لیا. بس 2-3 منٹ اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آج جو دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، اس ترقی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے وقت کو کنٹرول کیا ہے اور اس نے ڈسٹینس کو کنٹرول کیا ہے. کل جہاں ہم ایک سفر 2-2 3-3 مہینے میں کیا کرتے تھے، آج ہم چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. سرکار دو عالم نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، ان میں 2 مشہور حدیث ہیں جس کی طرف سرکار دو عالم نے ہمیں متوجہ کیا ہے. ایک حدیث وہ ہے کہ جو بتاتی ہے کہ ڈسٹینس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور ایک حدیث وہ ہے جو بتاتی ہے کہ وقت کو کیسے کنٹرول کیا جائے. علم دین حاصل کرو. کب حاصل کریں؟ کہاں تک حاصل کریں؟ رسول بتائیں گے علم دین حاصل کرو کب سے کب تک؟ مہد سے لہد تک. یعنی جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہاری حیات میں، تمہاری زندگی میں زندگی کے علامات پائے جاتے ہیں، دین حاصل کرو. یہ کیا ہے؟ یہ وقت، ابتدا سے انتہا تک دین حاصل کرو، دین حاصل کرو. جتنا حاصل کر سکتے ہو اتنا حاصل کرو. اگر تم نے خود حاصل نہیں کیا ہے تو جو حاصل کر رہے ہیں ان سے پوچھو. اسلام جاہلوں کا مسلک نہیں ہے. اسلام جاہلوں کا دین نہیں ہے. اس کی پہلی آیت وہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے اقرا، پڑھو. تو جس نے پہلے ہی آیت میں یہ بتایا ہے کہ پڑھو،
وہ چاہتی ہے کہ جب تک تم زندہ رہو پڑھتے رہو، علم دین حاصل کرتے رہو. کب تک؟ لہد سے، مہد سے لہد تک. یہ تو وقت کو کنٹرول کر لیا. دوسری حدیث رسول نے فرمائی جس نے ڈسٹینس کو کنٹرول کیا، اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے. اس زمانے میں چین کتنے ڈسٹینس پہ تھا کہ سرکار نے یہ فرمایا مثال کے طور پہ کہ اگر تمہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو وہاں جاؤ اور وہاں سے علم دین حاصل کرو، علم حاصل کرو. تو عزیزو، ہمیں اور آپ کو چین جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی یہاں ایسے وسائل موجود ہیں کہ جہاں مدرسے بھی ہیں، بہترین پڑھانے والے بھی ہیں، اور خود حجت الاسلام تشریف فرما ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اور یقیناً وہ محنتیں جو ہیں بچوں کے اندر ایک انقلاب پیدا اس نے کیا ہے اور آگے بھی کریں گی. لہذا عزیزو، ضروری ہے کہ جب ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی واقفیت ہماری ذمہ داری ہے. تو جب یہ خدا کا ملک ہے اور یقیناً یہ خدا کا ملک ہے تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا کے ملک میں رہنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ معلوم کرے کہ الہی قانون کیا ہے، الہی رضا کیا ہے، الہی مرضی کیا ہے. یعنی اگر ہم نے زندگی کو علم دین کے پیرائے میں اگر گزار لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک قدم ہمارا عبادت ہوگا. رزق حاصل کریں گے تو اس بات کے ساتھ کہ اس میں حلال اور حرام کا خیال رہے. ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس لحاظ کے ساتھ کہ شریعت کیا کہتی ہے. ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو دین سے خارج ہو. اور اس ساری چیزوں کے لیے ہمارے سامنے دو بہترین نمونے ہیں. ایک قرآن ہے، دوسرے وارثان قرآن ہیں. یہ رمضان ہمیں اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو کہ آج ہم جو آپ رمضان کے اس آخری دن میں ہیں، ہم کتنے غنی ہیں، ہم کتنے دولت مند ہیں، ہم کتنے ثروتدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کتنے خزانے ہیں. تلاوت قرآن کا خزانہ ہمارے پاس ہے، شبوں میں اعمال کا خزانہ ہمارے پاس ہے، صدقہ و خیرات کا خزانہ ہمارے پاس ہے، اچھی فکر، اچھی سوچ، اچھے اخلاق کا خزانہ ہمارے پاس ہے. عزیزو، کل یا بعد ایک روز اور آنے کے والے دن کے بعد ہمارے یہاں عید ہوگی. عزیزو، اس بات کا خیال رکھنا، میں شب عید یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ہر اعتبار سے دولت ہی دولت ہے. ہم بہت سرمایہ دار ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عید کے نام پر شیطان تمہیں بہکا دے. کل تک جو ریڈیو بند تھے وہ پھر سے کھل جائیں. کل تک گھر میں جو تلاوتوں کی آواز آ رہی تھی ان آواز کی جگہ گانے لے لیں. عزیزو، جو انقلاب تمہارے روح میں پیدا ہو گیا ہے، اس انقلاب کی آواز کو مدھم نہیں ہونے دینا. ان تلاوتوں سے تمہارے روح کے اندر جو روشنی پیدا ہو چکی ہے، خدا کے لیے اس روشنی کو کم نہ ہونے دینا. تمہارا مزاج جو اسلام کی طرف راغب ہو چکا ہے، عید کے نام پر اس مزاج کو بدلنے نہ دینا. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لو کہ اگر تم اٹھو تو قرآن کے حکم سے، تم بیٹھو تو قرآن کے حکم سے. تمہارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن نازل کرنے والا بھی تم سے راضی ہو جائے اور جسے اللہ نے وارثان قرآن بنایا ہے وہ بھی تم سے راضی ہو جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.